ناظرین، جیسا کہ اس روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال کے فتنے سے اعظم نہ کوئی فتنہ تھا اور نہ ہوگا یہاں تک کہ قائم ہو جائے گی ساتھ، اور نہیں کوئی نبی مگر اور تحقیق ڈرایا اس نے اپنی قوم کو اس سے، یعنی دجال کے فتنے سے۔ اور میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں ایک ایسی شے کی جو کسی نبی نے خبر نہیں دی، کہ اس میں کچھ شک نہیں وہ آور ہوگا، اور میں گواہی دیتا ہوں، میں اس پر شاہد ہوں کہ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ ہرگز اور نہیں ہے۔ تو ناظرین، اور کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ہم سب سے پہلے لفظ اور کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جب تک ہم لفظ اور کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم پر یہ بات واضح نہیں ہوگی، کیونکہ اور کا معنی کانا کے کر دیے جاتے ہیں۔ جب اس روایت کے اس حصے کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں وہ کانا ہوگا، اور اللہ جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں جیسے ایک انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں؟ اس کا تو یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ اگر دیکھو جو سامنے آیا جس نے آ کر رب ہونے کا دعویٰ کیا، اگر تو اس کی دو آنکھیں ہوئی تو وہ تو تمہارا رب ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ جو ہے، اللہ کی ذات کی دو آنکھیں وہ بھی انسان کی طرح کی۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا بہتان جو ہے وہ باندھا جاتا ہے اور باندھا جا رہا ہے۔ اور کسے کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کسی بھی شے کے ایک ہی پہلو کو دیکھنا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کو جب آپ کریں تو اس کا صرف ایک ہی رخ دیکھ پائیں، ایک ہی رخ سے دیکھ کر اس کو کریں، دوسرا رخ جو ہے وہ نامکمل رہے۔ کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی شے بنانا تو وہ عیب دار، عیب زدہ، نقائص والی بنانا، جس میں خامیاں ہوں، خرابی ہوں، جس کا آپ ایک رخ تو دیکھ پائیں لیکن دوسرا رخ جو ہے وہ آپ نامکمل چھوڑ دیں، اسے نہ دیکھ پائیں۔ یہ کہتے ہیں آور ہونا۔ اور کہتے ہیں کوئی بھی ایسی شے جو خامیوں والی ہے، جو نامکمل ہے، جو ایک طرف سے تو مکمل نظر آ رہی ہے، اس کا ایک پہلو تو مکمل نظر آ رہا ہے لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ اس کا نامکمل ہے، خامیوں والا، خرابیوں والا، نقائص سے بھرپور۔ مثلا ناظرین، اس کی مثال یوں لے لیں، ایک طرف اللہ جو ہے وہ رب ہیں اور دوسری طرف دجال جو ہے وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ ہم نے پیچھے جان لیا کہ دجال کیا ہے۔ دجال ہے تو دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات جن کا خالق انسان ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کے ناطے ایک طرف انسان کی ضرورت، اس کے سفر کا ذریعہ، اس کی سفر کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے سفر کے ذرائع دیے، جن میں گدھے، گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی سواری کے ذرائع خلق کیے، اس میں کچھ شک نہیں کہ ان کی رفتار انسان کے خلق کیے ہوئے سواری کے ذرائع سے کئی گنا کم ہے، لیکن اللہ نے جو سواری کے ذرائع خلق کیے، اگر وہ ارب ہا ارب، خرب ہا خرب سال بھی استعمال ہوتے رہیں گے تو دنیا میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خلق کیا تو جو وہ خارج کرتے ہیں، جو کچھ کھاتے ہیں اور پھر وہ خارج کرتے ہیں، جو فضلہ خارج کرتے ہیں وہ دوسری مخلوقات کی خوراک ہے۔ یوں فضلہ جو ہے وہ اس دنیا میں جمع نہیں ہوتا، بڑھتا نہیں، وہ دوسری مخلوقات کے استعمال میں آ جاتا ہے۔ یوں کائنات میں یہ جو نظام ہے یہ اسی طرح بیلنس رہتا ہے، یہ میزان جو ہے، توازن جو ہے یہ قائم رہتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسان کے خلق کردہ سواری کے ذرائع، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، انسان کی سواری کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ذرائع
خلق کیے وہ دونوں لحاظ سے مکمل خلق کیے، ان میں کوئی خامی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نقصان والا پہلو جو ہے اس کے اندر خامیاں وغیرہ ختم کر دی، دور رکھی، خامیوں سے پاک خلق کیا۔ لیکن انسان کے خلق کردہ جو سفر کے ذرائع ہیں، یہ جو مشینیں ہیں جنہیں ہم گاڑیاں، جہاز، ٹرینیں وغیرہ کہتے ہیں، ناظرین یہ جب انسان ان سواری کے ذرائع کو استعمال کر رہا ہے تو یہ کاربن جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں، کاربن چھوڑتے ہیں، دھواں چھوڑتے ہیں۔ اب یہ دھواں کہاں جا رہا ہے؟ انسان نے جب خلق کیا ان ذرائع کو تو صرف ایک ہی پہلو دیکھا، وہ ایک ہی پہلو کون سا ہے؟ وہ فائدہ ہی فائدہ دیکھا کہ اتنی تیز رفتاری سے سفر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اتنی آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں، آرام ہوگا، سکون ہوگا، سفر سالوں کا دنوں میں، گھنٹوں میں طے ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے ناظرین، اس سے بالکل اندھا رہا، وہ اسے نظر ہی نہیں آیا۔ وہ کیا کہ یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ مشینیں آج جو دھواں چھوڑ رہی ہیں، اور جن فیکٹریوں میں، جن کارخانوں میں یہ مشینیں، یہ گاڑیاں بنتی ہیں، وہاں سے جو دھواں خارج ہو رہا ہے، آج پوری دنیا اس دھویں سے بھر گئی۔ اس دھویں کی وجہ سے آج ہر سال کم از کم 33 لاکھ انسان جو ہیں وہ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ دنیا کی 99% آبادی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے اس دھویں کی وجہ سے۔ آج دنیا میں لا تعداد بیماریاں ایسی ہیں جو اسی دھویں کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ آج دنیا میں لا تعداد مخلوقات ایسی ہیں جن کا قتل ہوا، جو صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اور وہ اسی دھویں کی وجہ سے۔ ناظرین آج آسمان پھٹ چکا، اور آسمان کس وجہ سے پھٹا؟ اسی دھویں کی وجہ سے۔ تو دجال جو ہے وہ آور ہوگا، یعنی ہر وہ شے دجال ہوگی جس میں خامیاں ہوں گی، نقائص ہوں گے، خرابیاں ہوں گی۔ جو ایسی شے کو خلق کرے گی، خامیوں والی شے کو خلق کرے گی، خرابیوں والی اشیاء کو خلق کرے گی، وہ جو خالق ہوگا وہ دجال ہوگا۔ اللہ جو ہے وہ آور نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ جو ہے وہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے اس سے کہ وہ عیبدار خلق کرے۔ اللہ کوئی بھی کام جو کرتا ہے وہ اس کام کے دونوں پہلوؤں سے اس شے کو مکمل کرتا ہے۔ اللہ کی ذات جو بھی کام کرتی ہے، اللہ جو بھی کام کرتا ہے، وہ دونوں پہلوؤں سے مکمل، ہر قسم کی خامیوں خرابیوں سے پاک خلق کرتا ہے اللہ۔ تو ناظرین یہی وہ واحد ایک علامت تھی، یہی وہ واحد ایک خبر تھی جو دجال کی پہچان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منفرد بیان کی کہ جان لو دجال جو ہے وہ آور ہوگا، اللہ جو ہے وہ ہرگز آور نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ ہر وہ شے جس میں خامیاں ہوں، جس میں خرابیاں ہوں، اور انسان اس کے باوجود اس کو اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دجال۔ انسان اس کے دھوکے کا، دجل کا شکار ہو گیا۔ اور جو بھی ایسا خلق کرتا ہے، جس سے بھی ایسا کام ہوتا ہے، جو بھی ایسا کر رہا ہے، وہ دجال ہے۔ اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ہر لحاظ سے پاک مکمل کرتا ہے، وہ کسی قسم کی خامی رائی برابر بھی کوئی عیب، کوئی فطور کسی شے میں نہیں چھوڑتا۔ تو جس شے میں بھی ہمیں یہ بات نظر آئے، خامی نظر آئے، خرابی نظر آئے، تو وہ کیا ہے؟ وہ دجال ہے، لہذا اس سے بچنا۔